Today we will discuss about the decomposition techniques اور جو objectives ہم achieve کرنا چاہیں گے کہ we will be able to classify the decomposition techniques and we will be able to define which technique is used to be when and where and what is the recursive decomposition techniques. First, the decomposition techniques. اب جب ہم نے پریویسلی بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جب ہم پرابلمس کو سالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ اس کمپیوٹیشن کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب ٹاسک کے اندر، ٹھیک ہے، جن کو ہم پیرللی کیا کر سکتے ہیں، ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے ٹاسک ڈپینڈنسی گراف کے حوالے سے بھی دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس صورت میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو ڈیکمپوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ڈیکمپوز کرتے ہوئے پریویس ایک ایگزامپل کے اندر بھی ہم نے بتایا تھا کہ جب وہ جو ڈیٹا بیس کے اندر کی تھی کہ آپ اس کو ملٹیپل ویز کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ارینج کر سکتے ہیں، تو جو ٹاسک کی ڈیکمپوزیشن ہے وہ بیسیکلی کوئی ایک سنگل وے نہیں ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ دیر از نو سنگل ریسیپی دیٹ ورکس فار آل پرابلمس. We present a set of commonly used techniques that can apply to broad classes of problems. کہ نارملی کوئی ایک ہر پرابلم کے لیے بیسیکلی اس کی اپنی کچھ لمیٹیشنز یا اس کی اپنی کچھ لنکس موجود ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ باؤنڈریز ہوا کرتی ہیں جن کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے، یا کنسٹرینٹس آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پرابلم ٹو پرابلم ویری کر سکتا ہے، لیکن بیسیکلی اگر ہم ان کو دیکھیں کہ ڈیکمپوزیشن کو کہ جو براڈ کیٹیگریز کے اندر ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کون کون سی ہوا کرتی ہیں، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ از ریکرسر ڈیکمپوزیشن، پھر ہمارے پاس کیا آ جائے گا، دوسری ہمارے پاس آ جائے گی ڈیٹا ڈیکمپوزیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے، پھر ہمارے پاس آ جائے گا ایکسپلوریٹری ڈیکمپوزیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے، اور پھر آپ کے پاس آ جائے گی اسپیکولیٹو ڈیکمپوزیشن، ٹھیک ہے۔ اب یہ چار براڈ کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹاپک کے اندر جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے ریکرسیو ڈیکمپوزیشن کا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم ریکرسیو ڈیکمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو ریکرسیو ڈیکمپوزیشن ہمارے پاس کیا ہوا کرتی ہے کہ جنرلی سوٹیڈ ٹو پرابلمز دیٹ آر سالوڈ یوزنگ دا ڈیوائڈ اینڈ کنکر اسٹریٹجی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ریکرسیو کی بات کرتے ہیں تو چونکہ یہ ریکرجن کے ساتھ ہے، تو جب ڈیوائڈ اینڈ کنکر اسٹریٹجی جو ہے اگر اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو پرابلمس بیسیکلی ڈیوائڈ اینڈ کنکر اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے وہ ہم سالو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پرابلمس کو یہاں پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے الگوریدمز جب ڈیفائن کیے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ کامنلی ہم چونکہ یوز کر رہے ہوتے ہیں سارٹنگ کے حوالے سے، تو جو کوئک سارٹ کی تھی یا آپ کے پاس جو مرج سارٹ کی تھی وہ ہمارے پاس کیا تھی، ڈیوائڈ اینڈ کنکر اسٹریٹجی کے ساتھ ہم ان کو کیا کرتے تھے، سالو کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ a given problem is first decomposed into a set of sub problems. ڈیوائڈ اینڈ کنکر میں کیا ہوا کرتا تھا، مرج سارٹ ہے یا آپ کے پاس کوئک سارٹ ہے تو ہم کیا لیتے تھے، ایک پیوٹ پوائنٹ لیا کرتے تھے، مرج کے اندر وہ n/2 میں سینٹر آ جاتا تھا، جو جب ہم کوئک سارٹ کے اندر کی بات کرتے تھے تو وہاں پہ کیا ہوا کرتا تھا، ایک پیوٹ پوائنٹ سلیکٹ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کے پاس کیا ہے، اس کی بیس کے اوپر آپ کیا کرتے تھے، اس رے کو بیسیکلی 2 پارٹس کے اندر کیا کر دیتے تھے، ڈیوائڈ کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے a given problem is first decomposed into a set of sub problems، کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیوائڈ کرتے ہوئے آپ کے پاس جب لاسٹ گرینول لیول تک آپ جاتے ہیں تب اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں، کنکر یعنی مرج کرنا شروع کرتے ہیں، ان میں سے پھر اپورڈ آپ جو ہے وہ موو کرتے ہیں، تو پہلے ڈیوائڈ کرتے ہوئے گرینول لیول تک جاتے ہیں اور اس کے بعد اپورڈ آپ موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
these subproblems are recursively decomposed further until a desired granularity is reached. ٹھیک ہے. نارملی ہمارے سارٹنگ کے اندر ایک آپ کے پاس جو سنگل نمبر ہوا کرتا ہے وہ آپ کے پاس جو ڈیزائرڈ آپ کے پاس گرینولیرٹی ہوا کرتی ہے وہ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی اس کی جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو اس کی جو ایگزامپل آپ کے پاس ہوا کرتی ہے ڈیوائڈ اینڈ کنکر کی, وہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہے, کوئک سارٹ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کوئک سارٹ کے اندر کی بات کرتے ہیں تو کوئک سارٹ کے اندر ذکر کیا تھا کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک پیوٹ پوائنٹ لیتے ہیں اور اس پیوٹ پوائنٹ کے بیس کے اوپر جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں, اس جو آپ کی رے ہے بیسیکلی اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور فردر جو ہے وہ آپ کے پاس ریکرسیولی پھر اس کو فردر ہم ڈیوائڈ کرتے ہوئے اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں, سارٹ کر لیتے ہیں, یا جو ہماری آؤٹ پٹ ہوا کرتی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ اس کوئک سارٹ کو دیکھیں تو جو ریکرسیو ڈیکمپوزیشن آپ کے پاس آ جائے گی وہ ہمارے پاس کیا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا تھا کہ پہلے ہمارے پاس پیوٹ پوائنٹ کیا آیا, 5 آیا. 5 سے لیس والے جو ہیں وہ آپ کے پاس کس سائڈ پہ چلے گئے, لیفٹ والی سائڈ کے اوپر چلے گئے, اور 5 سے گریٹر جتنی ویلیوز تھی وہ آپ کے پاس کہاں پہ چلی گئی, رائٹ سائڈ والے سائڈ کے اوپر چلے گئی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ نے لیفٹ والے کے اوپر ہمارے پاس کیا تھا 1 3 4 اینڈ 2 آپ کے پاس آیا. سپوز یہاں پہ آپ کا پیوٹ پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہوا, 3 ہوا. 3 جیسے ہی پیوٹ پوائنٹ ہوا تو 3 سے لیس جو ہے وہ لیفٹ والی پہ موو کر گئی, 3 اور 3 اینڈ 3 سے گریٹر جو تھی وہ آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ موو کر دیں. ٹھیک ہے. تو 1 اینڈ 2 3 سے لیس تھیں تو وہ ہمارے پاس کس سائڈ کے اوپر آ جائیں گی, وہ آپ کے پاس لیفٹ کے اوپر آ جائیں گی. اور جو آپ کے پاس 3 اور 4 جو ہیں وہ گریٹر دین اور ایکول ٹو پیوٹ پوائنٹ تھی, لہذا وہ آپ کے پاس رائٹ کے اوپر چلی گئی. اب پھر آپ کے پاس کیا ہوا کہ 2 آپ کا کیا ہوا پیوٹ پوائنٹ, تو 2 سے لیس جو ہے وہ 1 وہ لیفٹ سائڈ کے اوپر چلا گیا, اور ایکول یا گریٹر وہ ایک ہی ہے 2 وہ آپ کے پاس رائٹ سائڈ کے اوپر آئے گا. سملرلی 3 اینڈ 4 کا بھی آپ کے پاس یہ 4 پیوٹ پوائنٹ آیا اور آپ کے پاس 3 اینڈ 4 آیا. اب رائٹ سائڈ کے اوپر آئے تو رائٹ سائڈ کے اوپر جو سیکنڈ آپ کے پاس تھا اس میں کیا تھا کہ 9 آپ کے پاس کیا ہوا, پیوٹ پوائنٹ آیا. تو 9 سے لیس جو ہے 5 6 8 اینڈ 7 یہ آپ کے پاس کہاں پہ آ گئے, لیفٹ سائڈ کے اوپر, اور 9 اور اس سے گریٹر جو ہے وہ آپ کے پاس کہاں پہ آ گئے, رائٹ سائڈ کے اوپر آ گئے. سپوز کر لیں 5 6 8 اور 7 میں آپ کا پیوٹ پوائنٹ 7 آیا, تو پھر 7 سے لیس 5 اور 6 جو ہے وہ لیفٹ پہ آ گئے, اور 7 اینڈ 8 جو گریٹر دین اور ایکول ٹو 7 ہے یا پیوٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کے پاس رائٹ کے اوپر آ گئے. اینڈ سملرلی جو ہم نے 3 اینڈ 4 اور 1 2 کی کیا تھا وہ 5 6 اینڈ 7 8 پہ آپ کے آ گئے. اب یہاں پہ جب ہم اگلی سائڈ پہ اوپر آتے ہیں تو 9 12 10 11 اس کے اندر سپوز کر لیں 10 آپ کے پاس پیوٹ پوائنٹ تھا, اٹ از مینس لیس دین 10 جو ہے وہ آپ کے پاس لیفٹ پہ آئیں گی, اور گریٹر دین اور ایکول ٹو 10 جو ہے وہ آپ کے پاس رائٹ کے اوپر آئیں گی. تو لیفٹ سائڈ کے اوپر کیا آ گیا, سنگل 9 آپ کے پاس آ گیا, رائٹ سائڈ کے اوپر 10 12 اینڈ 11 آپ کے پاس آ گیا. اب اگر آپ کے پاس 11 پیوٹ پوائنٹ ہوا تو 10 آپ کے پاس کیا ہوا, لیفٹ سائڈ کے اوپر ہو گیا, اور 11 اینڈ 12 جو ہے وہ آپ کے پاس رائٹ سائڈ کے اوپر, اینڈ سو آن. اب یہ ریکرسیولی اب ہم نے ان کو کیا کیا, سب ڈیوائڈ کیا. سب ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو ہے یہ اگر آپ ان کو لیوز کے اندر دیکھیں تو یہ سارے کے سارے آپ کے پاس کیا ہیں, سارٹیڈ فارم کے اندر آٹومیٹیکلی آپ کے پاس کیا آگے موجود آپ کے پاس ہو گئے. تو انہی ٹاسک کو بنیادی طور کے اوپر ڈیوائڈ کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا, کنکر کیا, اور کنکر کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اس کو سارٹ کر لیا. ٹھیک ہے. چلیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس سپوز کر لیں کہ ایک آپ کے پاس جو ریکرسیو فنکشنز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں پروگرامنگ کے اندر آپ نے یوز کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سپوز کر لیں یہ ایک نمبر ہے جس کو آپ نے منیمم نمبر کی فائنڈنگ کے لیے آپ کے پاس آتا ہے. ویسے منیمم نمبر فائنڈنگ کا آپ کے پاس جو فارمولہ ہوا کرتا تھا وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ سمپل سا ایک کوڈ ہے آپ کے پاس, آپ اس کو کیا کہہ دیا کرتے تھے, آپ کہتے تھے کہ آپ کے پاس آپ ایک ارے ہے سپوز کر لیں n لینتھ کی, اور آپ کیا کرتے تھے کہ جو منیمم ہے ایک ویریبل اس کو
رے کے فرسٹ ایلیمنٹ کے ساتھ آپ نے انیشلائز کیا اور ایک لوپ آپ نے لگا دیا کہ فار آئی ون اپ ٹو این مائنس ون، ٹھیک ہے، اور این جو بھی آپ کے پاس اس کا کاؤنٹر ہے وہ کاؤنٹر لگائیں، اور پھر آپ نے ایک کمپیریزن کرنا تھا کہ اف جو رے کی کرنٹ لوکیشن ہے اف اے آئی از لیس دین منیمم جو ہم نے اوپر انیشلائز کر دیا تھا، تو وہ لیس ہے تو اٹ مینس کہ اب منیمم کا جو ویریبل ہے اس کے اندر اے آئی لوکیشن کے اوپر پڑا ہوا ایلیمنٹ آ جائے، اینڈ سو آن، یہ لوپ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ ایٹ دی اینڈ جو ہے جیسے ہی لوپ ختم ہوگا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، منیمم ویلیو ہی ہوگی اس ویریبل کے اندر، جو منیمم ویلیو آپ کے پاس آئے نمبر ہوگا وہ پڑا ہوگا، اور آپ اس منیمم نمبر کو کیا کر سکتے ہیں، ریٹرن کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جب آپ اس کو ڈی کمپوز کرتے ہیں اور اس کو اندر جو ہے وہ پیرلل میں لے کے آتے ہیں، تو یہ ریکرسو وے کے ساتھ ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، پیرللزم اس کے اندر جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ آپ کے پاس سپوز کر لیں ایک ریکرسو جو ہے وہ منیمم نمبر فائنڈ آؤٹ کرنے کا ہم نے ایک پروسیجر جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے۔ اب اس میں اے ایز اے پیرامیٹر ایک آپ کے پاس رے پاس کی ہے، اور اس کے ساتھ لینتھ این آپ کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کے پاس کیا ہوا کہ اسٹارٹ میں اگر این از اکول ٹو ون، دین منیمم جو ہے وہ آپ کے پاس اے آف زیرو آپ کے پاس، ٹھیک ہے، کہ جو چونکہ این ون ہے تو رے کا جو اے کی ایلیمنٹ ہو تو اس کا جو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وہ اے زیرو کے ساتھ ہی آئے گا، تو منیمم اے زیرو، ایلس آپ کے پاس کیا آ جائے گا، اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ڈیوائڈ کرنا ہے۔ ڈیوائڈ کیا کیا آپ نے، اب یہاں پہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر آپ کے پاس آ رہا ہے کہ ڈیوائڈ کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا کہ وہ جو آپ کے پاس رے تھی اس کو ہاف آف ٹو ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا۔ پہلے آپ نے لیفٹ منیمم کے اندر جو ہے اسی ریکرسو من کو کال کیا، اور وہاں پہ اسی ارے کو، لیکن جو کاؤنٹر ہے وہ کیا ہوا، این بائی ٹو آپ کے پاس ہوا۔ جب رائٹ سائڈ کے اوپر آپ نے کال کیا تو رائٹ سائڈ کے اوپر آپ نے اسی ریکرسو مین کے فنکشن کو ہی کال کیا ہے، پروسیجر کو کال کیا ہے، لیکن اب رے کا جو آپ نے سٹارٹنگ پوائنٹ دیا ہے جہاں پہ دیکھیں ایمپرسنٹ کے ساتھ اس کا ایڈریس آپ دے رہے ہیں، وہ ایڈریس کون سا ہے، اے این بائی ٹو، رے کی وہ جو این بائی ٹوتھ لوکیشن سے والا جو ایلیمنٹ ہے بیسیکلی اس کا ایڈریس دیا، تو وہاں سے این بائی مائنس این بائی ٹو یعنی ہاف کا ہی بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ ایلیمنٹس آپ نے جو تھے، تو رائٹ ہاف آپ نے آر مین کو پاس کر دیا، لیفٹ ہاف آپ نے ایل مین کو پاس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ کے پاس وہ ریٹرن کرے گا جو ریکرسو فنکشن ہے وہ کیا ہوگا، ایک ایل مین آپ کے پاس آ جائے گا، ایک آپ کے پاس رائٹ منیمم آ جائے گا۔ اب یہاں پہ کمپیریزن کریں گے کہ اگر لیفٹ منیمم جو ہے وہ رائٹ منیمم سے لیس ہے تو آپ کے پاس منیمم کی ویلیو کیا آ جائے گی، آپ کے پاس لیفٹ منیمم آ جائے گی، ایلس آپ کے پاس جو منیمم ہوگا وہ کیا ہوگا، رائٹ منیمم ہوگا۔ اور یہ ریکرسیولی کال کرتے ہوئے بنیادی طور کے اوپر، کیونکہ جیسے ہی ریکرسو من آئے گا وہ اے این بائی ٹو فردر جو ہے پھر سب ڈیوائڈ ہوگی لیفٹ اور رائٹ کے اندر، اور اس کے اندر یہ کر اور سنگل پوائنٹ کے اوپر آتے ہوئے دوبارہ سے آپ کیا کریں گے، کمپیریزن کرتے ہوئے وہاں پہ لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ایک سمپل فار لوپ والا تھا اس کو بنیادی طور کے اوپر ہم نے اس طریقے سے پیرللزم کے اندر جو ہے وہ جنریٹ کیا، ایک ریکرسو کے اندر آئے، اور اس کو اب ہم ٹاسک کے اندر ڈیکمپوز کرتے ہوئے جو منیمم نمبر ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے سپوز کر لیں اسی کی ہمارے پاس جو تھی جو ایگزامپل ہے اس کے اندر ہم سیٹ لے لیتے ہیں، سپوز کر لیں جو سیٹ ہے وہ کیا ہے 4 9، جو رے آپ کے پاس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ 4 9 1 7 8 11 2 اینڈ 12 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس کی جو ڈپینڈنسی گراف ہے وہ آپ کے پاس جو کیلکولیشنز کے ساتھ آئے گی وہ کیا ہے کہ سپوز کر لیں اب ہمارے پاس ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تو پہلے کیا ہوا کہ 4 اینڈ 9 کا آپ کے پاس آیا، پھر منیمم آف 1 اینڈ 7 آپ کے پاس آ گیا، پھر منیمم آف 8 اینڈ 11 آ گیا، پھر منیمم آف 2 اینڈ 12 آ گیا، ٹھیک ہے۔ ان کو ڈیوائڈ کیا، پھر اس کے اوپر آپ کے پاس کیا آیا کہ منیمم 4 اینڈ 9 کا منیمم جو ہے وہ 4 ہوا، پھر منیمم 1 اینڈ 7 کا 1 ہوا، منیمم 8 11 کا 8 ہوا، منیمم 2 اینڈ 12 کا 2 ہوا، منیمم 4 اینڈ 1 کا منیمم جو ہے وہ 1 تھا، اسی طریقے سے منیمم 8 اینڈ 2 کا جو منیمم ہے وہ 2 ہوا، اینڈ اپ ورڈ جائے گا تو منیمم 1 اینڈ 2 کا جو بھی منیمم ہوگا وہ آپ کے پاس کیا بن جائے گی، آؤٹ پٹ آپ کے پاس بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اٹ مین کہ اس وے کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں،
ان ٹاسک کو جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ڈی کمپوز کرتے ہوئے ان میں جو آپ کی ٹاسک کو سب ڈیوائڈ کرتے ہوئے ہم اس میں ان کو پیرللی یا کنکرنٹلی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں.